بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور اتوار کو بڑا دھماکہ، بڑی خبر، پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ایم او یو تیار ہے، معاہدے پر دستخط کب، کہاں، کس وقت ہوں گے، کون کرے گا، اور پاکستان نے دنیا بھر میں اپنا نام کیسے روشن کیا کہ اب دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان لے دے گیا ہے اور آگ لگی ہے دائیں بائیں آگے پیچھے، دشمنوں کے سینوں سے، آنکھوں سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے دھواں نکل رہا ہے۔ صرف اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ میں بھی ان یوتھیوں کو آگ لگی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اگر معاہدہ ہی کرنا تھا تو جنگ کیوں لڑی تھی۔ اب بھی اگر اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول ایران کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران فاتح ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بات کس نے کی ہوگی؟ یہ اسی یوتھی سینٹر لنڈسے گراہم نے کی جو کہتا تھا پاکستان یہ ڈیل نہیں کرا سکتا، اگر پاکستان اس کے اندر ہے تو ڈیل ہو نہیں سکتی، کوئی اور ملک پکڑیں، کسی اور کے ذریعے ثالثی کریں۔ امریکی وزیر دفاع اور جنرل کین کو سب کے سامنے ذلیل کرنے والے اس یہودی گرو گھنٹال نے کہا تھا کہ وہ پاکستان پر اعتبار نہیں کرتا۔ I don't trust Pakistan as far as I can throw them. اب اس سمیت کئی یوتھیوں کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ تو جو پاکستان کے دشمنوں کی راتوں کی نیند چھین لے، بغیر ایک بھی گولی چلائے انہیں شکست دے دے، تو اسے جنرل عاصم منیر کہتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اسرائیل کو گلی کا کتا بنا دیا ہے۔ کل تک ٹرمپ جو نتن یاہو کے اتنا قریب تھا کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، اب نیو یارک ٹائم اس کے پرخچے اڑا رہا ہے۔ اور یہ اخبار جو کہ یہودیوں کو سپورٹ کرتا ہے، ٹرمپ کا مخالف ہے، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بنیامین نتن یاہو جو جنگ کے آغاز میں ٹرمپ کے قریبی کو پائلٹ تھے، اب مذاکرات سے مکمل طور پر باہر نکال دیے گئے ہیں، اور انہیں لوپ سے باہر رکھ کر امریکہ نے جنرل عاصم منیر کے ذریعے معاملات طے کر لیے ہیں۔ نتن یاہو جس نے جنگ سے پہلے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، ایران کی رجیم کا تختہ الٹنا، جوہری پروگرام کی تباہی، اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں مکمل حکمرانی، اور پھر اس کی گندی نظریں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ، اور ایک سیدھا کوریڈور اسرائیل سے بھارت تک بچھانا۔ لیکن ان سب کے خواب ملیا میٹ کرنے والا ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے حافظ عاصم منیر۔ اور یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے جب اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ٹرمپ کے ساتھ فرنٹ لائن پر موجود تھے۔ انہوں نے ہی ٹرمپ کو قائل کر دیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ فوجی حملہ ایران کی اسلامی جمہوریہ حکومت کا خاتمہ کر سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے نتن یاہو کو اس پورے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا تھا۔ اب جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور امن معاہدے کے لیے پس پردہ مذاکرات اپنے نتائج کی طرف بڑھ چکے ہیں، تو اسرائیل ان مذاکرات سے مکمل طور پر آؤٹ ہے، اور اسی لیے امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نتن یاہو واشنگٹن کی نئی سفارتی حکمت عملی میں صرف ایک تماشائی ہے یا ایک مسافر ہے، یعنی اجنبی آدمی ہے۔ تو ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان جو ایک طویل اور انتہائی تلخ فون کال ہوئی تھی، اس کے بعد سے یہ راہ جدا ہو گئی ہے۔ تو اب امریکہ اور ایران کے درمیان 30 روز کے مذاکرات اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے طے پانے والے ابتدائی معاہدے میں پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس بار عرب ممالک بھی لوب میں ہیں اور ان کے ساتھ بھی ٹرمپ نے بات کی ہے۔ اسرائیل اس پورے مذاکراتی عمل سے باہر ہے، جو کہ مسلمان ممالک کی ایک بڑی فتح سمجھی جا سکتی ہے، اور پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی، کیونکہ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ لڑے بغیر، سامنے آئے بغیر اس کو جس طرح اس کھیل میں شکست دی ہے، شاید کئی سالوں تک اب وہ اپنے زخم چاٹتا رہے گا۔ اور اب اسرائیل کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس خطے کے اندر، وہ ہیرو سے زیرو ہو چکی ہے، اور ٹرمپ اپنا مطلب نکال کر ہاتھ جھاڑ کر آگے نکل چکے ہیں، باوجود اس کے کہ امریکہ اور اسرائیل کا تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، کیونکہ اسرائیل میں یہودی لابی بڑی ڈومینیٹ کرتی ہے۔ لیکن ٹرمپ نے کم از کم اس معاملے میں
اسرائیل کو سائڈ لائن کر دیا کیونکہ ان کی اپنی سیاسی بقا کا خدشہ ہے۔ تو ٹرمپ نے پھر آدھی رات کو ٹویٹ کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے گفتگو کی ہے، اور وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے ایران کے ساتھ معاملات طے پا چکے ہیں۔ سعودی عرب کے صدر محمد بن سلمان، متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان، قطر کے امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ ال ثانی اور وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جابر ال ثانی، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، مصر کے صدر عبد الفتاح سیسی، اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم اور بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے ساتھ انہوں نے ایک لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، سب کو بتایا ہے، کانفرنس کال کی ہے۔ اس کال کا جو موضوع تھا وہ اسلامی جمہوریہ ایران اور امن سے متعلق مفاہمت نامہ، یعنی جسے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ تو ٹرمپ نے بتایا کہ معاہدہ طے پا چکا ہے جو امریکہ، اسلامی جمہوریہ ایران اور مذکورہ بالا مختلف ممالک کے درمیان حتمی شکل دیے جانے والا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو سے بھی بات کی ہے اور ان کو بھی بتا دیا کہ معاہدہ طے پا چکا ہے، حتمی پہلوؤں اور تفصیلات پر بات چیت جاری ہے، اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ اور جو انہوں نے اہم اعلان کیا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں امریکہ اس معاہدے کا جب اعلان کرے گا تو آبِ ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ تو اب ٹرمپ نے جو نتن یاہو کو کال کی ہے وہ مذاکراتی عمل پورا ہونے کے بعد کی ہے، اور میں یہ ازیوم کر سکتا ہوں کہ یہ بتانے کے لیے کی ہے۔ تم یہ کہتے تھے کہ ایران یہ کر نہیں سکتا اور پاکستان ہونے نہیں دے گا، تو دونوں باتیں الٹ ہو گئی ہے۔ پاکستان نے کر دکھایا اور ایران بھی اس پر ایگری ہے، اور غالباً جو امریکہ کا درینہ مطالبہ ہے اس پر بھی ایران نے پازیٹیوٹی شو کی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائم نے ایک خصوصی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی کے حتمی مسودے پر اتفاق کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے بھی اس بات کا عندیہ دے دیا ہے۔ ایرانی سفیر جو پاکستان میں ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے۔ جو واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اتوار تک امن معاہدے کا مسودہ فریقین کی رضامندی سے دنیا کے سامنے آ جائے گا، اور ذرائع نے بتایا کہ اتفاق ہفتے کی صبح ہی ہو چکا ہے، لیکن باضابطہ اعلان جو ہے وہ اتوار کو ہوگا۔ اتوار جو امریکہ میں ہوگی تو پاکستان میں اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں اس بات کا اعلان ہوگا۔ اور دست کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ عید کے بعد پاکستان کے اندر ایک تقریب ہوگی اور اسلام آباد میں دنیا کے کئی سربراہان مملکت کی موجودگی میں اس معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ تو اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو عید سے پہلے یہ جنگ بندی ہوئی ہے۔ اب اس کے جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گو ابھی آفیشیلی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا، لیکن جو مختلف ذرائع سے ہمیں اس کی تفصیلات آئی ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دیتا ہوں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ایران کے دورے پر تھے، انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، پارلیمنٹ کے صدر باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی، وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور فوج کے اہم عہدیداران سے ملاقاتیں کی، اور یہ ملاقاتیں بڑی مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئیں اور ثالثی کے عمل کو آگے بڑھانے میں مؤثر ثابت ہوئی۔ تو پاک فوج کے تعلقات عامہ نے اس کی تفصیلات یہ بتائی تھی کہ ان ملاقاتوں کے بعد ہی پاکستان نے ثالثی کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹ کیے۔ تو مذاکرات کی کامیابی خبر ISPR نے دی اور اعلان امریکی صدر نے کیا، اور یہ اعلان اس لیے بھی جلد کیا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف چین پہنچے ہوئے ہیں اور چین کے صوبے زیجیانگ میں وہ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی ایک تقریب میں شریک ہوئے ہیں، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو بھی چین کا دورہ کرنا ہے، یعنی اس دورے میں وہ پرائم منسٹر کو جوائن کریں گے۔ تو اسی لیے ایران میں جو ان کی ایکٹیویٹی تھی وہ سبب کر دی گئی، وہاں سے وہ اب چین کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ تو پاکستان چین کے ساتھ نئے معاہدے کرنے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو سی پیک کا فیز 2 ہے اس کے اوپر پاکستان چین کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور یہ دورہ جو ہے وہ 4 روز کا دورہ ہے۔ اور ٹرمپ اور پیوٹن کے دورے کے برعکس پاکستان چین کے ساتھ نہ صرف مذاکرات کر رہا ہے بلکہ کچھ نئے معاہدے کر رہا ہے،
بالخصوص ڈیجیٹل معیشت، ای کامرس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن، زراعت، قابل تجدید توانائی، جدید صنعت کاری اور مہارتوں کی ترقی، یہ سارے وہ پروجیکٹ ہیں جو پاکستان چین کے ساتھ مل کر کرنے والا ہے۔ تو اب یہ جو ایم او یو ہوا ہے، اس میں بہت سے جو دشمن ملک ہیں ان کو بھی اطمینان نصیب ہوا ہے۔ جیسے انڈیا بظاہر اسرائیل کا بہت ہی قریبی دوست ہے، لیکن وہ بھی اس جنگ کے بند ہونے سے خوش ہوا ہے۔ جو خوشی ان کو نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ یہ کام پاکستان کر رہا ہے، لیکن وچو سارے خوش نہیں، اندر سے سارے جنرل عاصم منیر کی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور چند دن پہلے نیتن یاہو نے بھی اعتراف کیا تھا کہ پاکستان سوشل میڈیا پر انہیں مات دے رہا ہے، اور دنیا یہ اعتراف کری کہ پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی میں، جنگ میں، دفاعی معاملات میں انڈیا کو شکست دے دی ہے، اور سفارتی معاملات میں پاکستان کے آرمی چیف کا لوہا پوری دنیا مان رہی ہے۔ اور حالات اتنے خراب ہیں امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے کہ دنیا کے 27 ممالک نے ورلڈ بینک سے رجوع کیا ہے۔ تو ورلڈ بینک نے رپورٹ دی ہے کہ ان سے 27 ممالک نے 20 سے 25 ارب ڈالر کی فائنینسنگ مانگی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان نے کتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ پاکستان دنیا کے لیے کر رہا ہے، پاکستان کی اپنی بقا بھی اس سے جڑی ہے۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور پاکستان کی حکومت جو پچھلے 2-2.5 سال سے یا 3 سال سے محنت کر رہی تھی اور اکانومی کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، اچانک ہی سب کچھ الٹ کے رہ گیا۔ تو پاکستان کی سفارتی کامیابیوں اور عسکری کامیابیوں کو اگر آپ ایک طرف رکھیں، حالانکہ وہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، لیکن پھر بھی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور عوام کو ایک ٹکے کا ریلیف نہیں مل رہا۔ حکومتی دعووں اور زمینی حقیقت میں ایک بڑا فرق نظر آتا ہے۔ عالمی منڈی، مقامی کرنسی کی جو ویلیو ہے، اور آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے بلوں میں ملنے والا حالیہ ریلیف بھی عارضی اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی حکومت نے پچھلے 15 دنوں میں 11 روپے پر لیٹر کم کیا ہے، لیکن اس کا عوام کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اور یہ جو حالیہ کمی ہے یہ ان بھاری اضافوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو پچھلے کچھ مہینوں میں ہوئے ہیں، خاص کر پبلک ٹرانسپورٹ، کرائے، گڈ ٹرانسپورٹ، مال برداری کے اخراجات، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں، یہ سب مل کے اس وقت پاکستان کے عوام کو ہانٹ کر رہے ہیں۔ بجلی کے بل بہت بڑا بوجھ ہے، اور ابھی بھی حکومت نے دعویٰ کیا کہ ایل این جی کی وجہ سے بلوں میں 5 سے 6 روپے فی یونٹ کا بڑا اضافہ روک دیا گیا ہے۔ عوام پر 38 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑ سکتا تھا، لیکن ہم نے وہ بوجھ نہیں ڈالا۔ لیکن عوام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ پہلی مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ پاکستان کے عوام پر جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہے۔ تو حکومت بجلی کی قیمت نہ بڑھانے کو عوام کو بہت بڑا ریلیف قرار دے رہی ہے۔ بجلی کا بنیادی ٹیرف پہلے ہی اتنا زیادہ ہے کہ مڈل کلاس گھرانے بھی بری طرح تل ملا اٹھے ہیں۔ یہ جو 200 سے 300 روپے یونٹ کا پروٹیکٹڈ حد ہے، اس سے جب باہر نکلتے ہیں تو بل 2 گنا 3 گنا ہو جاتا ہے۔ تو کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جو کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے نہ اپنے بچوں کی خوراک پوری کر سکتے ہیں، نہ ان کی فیسیں پوری کر سکتے ہیں، نہ ان کو اچھی تعلیم دلا سکتے ہیں۔ اور بجلی کے بل تو ہے ہی زیادہ، بجلی بھی پوری میسر نہیں ہے۔ اب جیسے گرمیاں شروع ہوئی ہیں تو لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب پچھلے 2 ہفتوں میں پیٹرول نیچے آیا ہے، لیکن سفر اسی طرح مہنگا ہے۔ ٹرانسپورٹ والے، ویگنوں والے، ریلوے والے 1 روپیہ کم نہیں کرتے، اور اس کے برعکس جیسے ہی تھوڑا سا پیٹرول بڑھتا ہے تو سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں، حتیٰ کہ دودھ بھی جو گھروں میں سپلائی کرتے ہیں اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مڈل کلاس طبقہ پس رہا ہے، تنخواہیں کم ہیں، اور جو انسان کے پاس بچت کے لیے مواقع تھے وہ نہیں رہے۔ اس جنگ بند ہونے سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستانیوں کی جو مالی حالت ہے، معاشی حالت ہے، وہ پہلے سے بہتر ہوگی۔ اب معاہدے کے جو خد و حال ہے اس کی میں تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ دونوں طرف سے مکمل جنگ بندی کا اعلان ہے۔ یعنی اب دوبارہ
جنگ کی بات نہیں ہوگی، نہ جنگ ہوگی، نہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرے گا، نہ حملے کرنے کی دھمکی دے گا۔ اگر دستخط ہو جاتے ہیں تو فل اینڈ فائنلی یہ ڈیل لاک ہو جاتی ہے تو پھر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، آبِ ہرمز کھول دی جائے گی اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس وصولی نہیں ہوگی۔ تیسرا، امریکہ جو ہے وہ آبِ ہرمز کی جو ناکہ بندی کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایکچولی وہ پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ ایران تو کہہ رہا ہے کہ اس نے آبِ ہرمز پہلے سے کھول رکھی ہے، تو اس میں بھی امریکہ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے۔ اور تیسرا، ایران کے کچھ اثاثے بحال کیے جا رہے ہیں اور ان کو ابتدائی طور پر 6 سے 8 ارب ڈالر کی رقم مل سکتی ہے فوری طور پر۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں، جن میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس میں یہ 3 نکات ہوں گے۔ اس کے بعد جو باقی کے حل طلب مسائل ہیں وہ طے کیے جائیں گے اور یورینیم کا مسئلہ بھی طے کیا جائے گا۔ اب پاکستان کے اندر لوگوں کو امید ہے کہ آبِ ہرمز کھلے گی تو پیٹرول کی قیمت نیچے آئے گی، اور لوگ توقع کر رہے ہیں کہ پیٹرول 100 روپے لیٹر ہو جائے گا، گھی جو ہے وہ 200 روپے کلو ملے گا، ڈیزل 60 روپے کا ملے گا، آٹا اور سستا ہو جائے گا، اور باقی جو اشیاء خرد و نوش ہے ان کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ تو ایسا فوری طور پر تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ درست ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اس وقت اشیاء کی قیمتیں ہیں ان میں نمایاں کمی ہوگی۔ اگر پاکستانی حکومت آئی ایم ایف کے معاہدے میں نہ ہوتی تو شاید جو میں نے آپ کو قیمتیں بتائی ہیں، پاکستان کے عوام ان قیمتوں کو انجوائے کرتے، اور ایران پر پابندیاں ختم ہونے کے بعد پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی یہ ہے کہ پاکستان بھی ایران سے سستا پیٹرول اور ڈیزل خرید سکے گا، اور چونکہ پاکستان نے ایران کے ساتھ نیکی کا کام کیا ہے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ایران پاکستان کو دنیا کی نسبت سستا تیل دے گا۔ حالانکہ جیسے ہی ایران سے معاہدے کی خبر لیک ہوئی ہے اور ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر سے بات کی ہے، تو پھر ٹرمپ نے اپنی نیشنل سیکورٹی ٹیم کو وائٹ ہاؤس بلایا، اور پھر امریکہ کی سڑکوں پر لوگوں نے امریکی حکام کی تیزی سے بھاگتی ہوئی گاڑیاں دیکھی۔ نائب صدر جے ڈی وینس جس طرح اپنے اسکواڈ کے ساتھ وائٹ ہاؤس کی طرف تیزی سے رواں دواں دیکھے گئے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ معاہدہ کتنا ضروری تھا اور پاکستان نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈومیسٹک ایشو کی اور انمول اور پنکی کی۔ خبر یہ کہ پنکی کے مبینہ رابطہ نیٹ ورک میں کئی بیوروکریٹس اور سفارتی و بارسر شخصیات کے نمبر سامنے آ گئے ہیں، اور پاکستان میں جو مبینہ طور پر لیک ہونے والی ایک حساس تحقیقاتی رپورٹ جو پچھلے دنوں میں نے آپ کو دکھائی تھی، اس کے بارے میں اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ جینین رپورٹ ہے، اور اس میں جو سرکاری، سفارتی اور قانون نافذ کرنے والے حلقے ہیں وہ خاصے پریشان ہے کہ اس میں بڑے بڑے بیوروکریٹس کے نام ہیں۔ دستیاب ڈیٹے کے جو جائزہ لیا گیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف چند فون نمبر کی فہرست نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع رابطہ نیٹ ورک کا خاکہ ہے، جس سے مختلف شہروں، شعبوں اور باثر حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے آپس میں رابطے نظر آتے ہیں۔ تو اب پنکی کا جو معاملہ دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ اس لسٹ کے بعد اور زیادہ نمایاں ہے، اور حساس اداروں نے اس کی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ اور کچھ اپڈیٹ آپ کو مومنہ اقبال کیس کے حوالے سے بھی دیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ کرمنل لوگ جب بھی کسی بڑے عہدے پر پہنچتے ہیں تو طاقت کے نشے میں اکثر بھول جاتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ تو اب یہ کیس جو سوشل میڈیا پر بہت ہی بڑی بحث کا مرکز بنا ہوا ہے، اور اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایم پی اے ثاقب خان گلٹی ہے، کیونکہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت ساری خامیوں کے ساتھ سامنے آ چکا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ ایک زمانے میں ان کا تعلق تحریک انصاف سے بھی رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، پکڑے بھی گئے، اور ان کی بیرون ملک بہت ساری کمپنیاں بھی ہیں۔ ان کے وکیل موصوف نے ان کو پھنسانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ ثاقب خان کا مومنہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور بڑا زور لگا کر انہوں نے بتایا کہ بڑا خاص تعلق ہے، یہ اکٹھے باہر بھی جاتے رہے، ہوٹل میں بھی رہتے رہے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ثاقب خان کے وکیل نے اپنے کلائنٹ کے خلاف جانے انجانے میں حدود آرڈیننس کیس کا راستہ کھول دیا، اور وکیل مسعود دراصل ایک عورت کو ڈرا دھمکا کر
اس کی کردار کشی کر رہے تھے تاکہ وہ ہراسانی والے کیس سے پیچھے ہٹ جائے. تو اب یہ کیس جو ہے وہ بگڑ گیا. جس طرح بیماری بگڑ جاتی ہے تو کیس بھی بگڑ گیا ہے اور ثاقب خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ وہ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ سیریس ہے اور اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور معاملے کا بھی نوٹس لیا ہے اور وہ نوٹس یہ کہ خاتون نے کوئی درخواست تھانے میں جمع کرائی تھی جس میں اس نے اپنا موبائل نمبر بھی درج کیا تھا. وہ درخواست سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس کے بعد مومنہ کا جو نمبر ہے وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گیا ہے. تو تھانہ چونگ میں دی گئی درخواست جو کہ ایکسیپٹ نہیں کی گئی وہ کیسے لیک ہوئی وہاں پر بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہے اور کچھ افسران کو اس معاملے میں معطل کیا جا سکتا ہے. تو اس درخواست کے مطابق ثاقب نے دھمکی دی تھی اگر مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو پھر تمہارا قتل واجب ہوگا, میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہاری ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملے گی. اور پھر اس کے جو منگیتر ہے حمزہ اس کو بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور یہ کہا کہ وہ شادی نہیں ہونے دے گا اور پاکستان کا کوئی وینڈر بھی اس شادی کے انتظامات نہیں کرے گا. تو اب اطلاعات یہ کہ اس درخواست کو بھی ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. اگلی خبر جو ہے وہ کاکروچ جنتا پارٹی کے جس نے انڈیا پاکستان میں تو دھوم مچائی ہے, پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے. کروڑوں نوجوان کاکروچ پارٹی جوائن کر چکے ہیں. تو انڈیا میں ایک بہت ہی غیر معمولی اور انوکھی مہم نے روایتی سیاسی جماعتوں اور نظام سے مایوس نوجوان نسل کو نئی آواز فراہم کر دی ہے. جیسے نیپال میں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا تو لگتا ہے یہ کہ وہ جراثیم اب پہنچ گئے انڈیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کا پھر جو رزلٹ ہے وہ حکمران جماعتوں کے لیے کبھی اچھا نہیں ہوتا. تو کاکروچ جنتا پارٹی جس کا آغاز چند روز قبل یعنی مئی کے دوسرے ہفتے میں ہوا جس میں انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت, مجھے تو ویسے ثاقب نثار کا بھائی لگتا ہے, اس نے ایک متنازع تبصرہ کیا. چیف جسٹس نے ایک سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر نوجوان ہیں یہ بے روزگار ہیں, کاکروچ ہیں, لال بیگ ہیں, پیراسائٹس ہیں, ویلے بیٹھے رہتے ہیں, کام کاج کچھ ہے نہیں اور سوشل میڈیا پر بحث کرتے رہتے ہیں, تنقید کرتے رہتے ہیں. اور بعد میں انہوں نے اگلے روز ہی کہہ دیا تھا کہ ان کا اشارہ صرف جعلی ڈگریوں والے افراد کی طرف ہے. لیکن تب تک بات ہاتھ سے نکل چکی تھی اور نوجوانوں میں غصہ تھا, ریئیکشن آ رہا تھا, تو انہوں نے اس تانے کو ایک نئی سیاسی شناخت میں بدل دیا. میرے پیارے دیش واسیوں, اب سمے آ گیا ہے نئے اور سمانتا کے لیے کھڑے ہونے کا. اس کا سہرا 31 سالہ طالب علم ابھیجیت دیپکے کے سر پہ جاتا ہے جس نے کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے اس کی بنیاد ڈالی اور اس میں جو اسے بہت اہم کام کیا کہ رکنیت کے لیے جو شرطیں رکھی انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ بہت کیا. اب اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ امیدوار بے روزگار ہو اور ڈگری رکھتا ہو, یعنی ویلا نکما ہو, سست ہو, یعنی ہر وقت انٹرنیٹ پہ رہے اور جب تنقید کرے تو یوں لگے کہ جیسے اس کو اس کام میں بڑی مہارت ہے. جیسے ہمارے یہاں جب کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو جو کرکٹ میں تبصرہ کرتے ہیں باہر بیٹھ کے وہ آپ کو دنیا کے سب سے بڑے کھلاڑی لگتے ہیں. بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے اس نے ایک بڑی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ دی ہے. ٹیچر بننا ہے, گورنمنٹ امپلائی بننا ہے, ایگزام, لیکن دیش چلانے کے لیے کوالیفیکیشن کیوں نہیں؟ ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے لیے انٹرنس ٹیسٹ ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن نالج, اکنامکس, پبلک ایڈمنسٹریشن, بیسک ایجوکیشن, جو دیش کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے گا اس کو کیپیبل بھی ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ, کرمنل ریکارڈز والے لوگ پالیٹکس میں نہیں ہونے چاہیے. اور اس کی تعداد اب ایک نہیں, دو نہیں, 8-10 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے. یہ وائرل ٹرینڈ پاکستان بھی پہنچ چکا ہے. ویسے تو مجھے لگتا ہے پاکستان سے دنیا بھر میں پھیلا ہے. پاکستان میں بھی یہاں پر کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جو کاکروچ سے بھی کہیں زیادہ ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا میں جب اس قسم کی پارٹیاں بنتی ہیں تو پھر وہ تبدیلی لے کر آتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو پارٹی بنی اس نے پاکستان کے اندر تباہی پھیلائی. تو پاکستان میں اس وقت کاکروچ عوامی پارٹی, کاکروچ عوامی لیگ, متحدہ کاکروچ موومنٹ اور اس جیسے کئی اکاؤنٹ سرگرم ہو چکے ہیں. پاکستان میں جو نوجوان طبقہ ہے بدقسمتی سے ان کو ایک اور پیراسائٹ کھا گیا اور پاکستان میں تبدیلی کی لہر ان تمام ملکوں سے پہلے آئی اور تبدیلی کے نام پر ایک شخص پاکستان کا وزیر اعظم بنا
اور پھر اس نے پاکستان کے عوام کو جو ایکسپیریمنٹ کرایا، اس کے بعد پاکستان کے جوانوں میں یہ ہمت نہیں رہی کہ وہ کوئی کاکروچ یا کوئی مچھر کھٹمل پارٹی بنا سکے۔ جنتا پارٹی کی پوری واٹ لگی ہوئی ہے، کبھی وہ ایک پیج بین کراتے ہیں، کبھی دوسرا بین کراتے ہیں، کیونکہ یہ نوجوان انڈیا میں نہیں ہے اور انڈیا سے باہر ہے تو اس کو پکڑنا بھی مشکل ہے۔ تو کہتے ہیں نا 11 ملکوں کی پولیس اس کے پیچھے ہے، تو اس کے پیچھے بھی بڑی تعداد میں لوگ لگے ہیں، لیکن غالباً یہ بھارتی جنتا پارٹی، کانگریس پارٹی اور جو عام آدمی پارٹی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی سیاسی جماعت بن سکتی ہے، اور مذاق میں شروع ہونے والی جماعت اگر پولیٹیکل جماعت کی شکل اختیار کر گئی تو پھر بڑے بڑے سیاستدانوں کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی کاکروچ مسلم لیگ نون، کاکروچ پاکستان تحریک انصاف اور کاکروچ پیپلز پارٹی یا کوئی اور کاکروچ پارٹی ہونی چاہیے، یا پھر ہمیں جو ملا ہے اسی پر قناعت کرنی چاہیے؟ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنواں کروں گا، بہت خیال رکھیے گا۔